الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحتیں کیں اور بات سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری باتیں سن کر سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سمجھتے سب تھے، لیکن عناد اور حق کو چھپانے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات کچھ نہیں سمجھتے۔ نہ معلوم کیا مجذوبوں کی بڑھانک رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اور اگر واقعی وہ ایسی سیدھی اور صاف باتیں بے توجہی یا غباوت کی وجہ سے سمجھتے ہی نہ تھے تو یہ کلام اپنے ظاہر پر ہی محمول ہوگا۔ ایک کمزور اور بے حقیقت آدمی خواہ مخواہ سارے جہان کو اپنا دشمن بنا رہا ہے۔ یہ بات وہ شعیب علیہ السلام سے کہنا چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دشمن زمانہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے حال پر رحم کھائیں۔ بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہے۔ تنبیہ: بعض سلف نے ضعیف کے معنی ذلیل البصر یا نابینا کے منقول کیے ہیں۔ شاید کسی وقت میں عارضی طور پر ظاہری بینائی جاتی رہی ہوگی، جیسے یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب کا حال ہوا تھا، واللہ اعلم۔ مفسرین نے بعض روایات میں نقل کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام روتے بہت تھے، حتیٰ کہ روتے روتے ان کی نگاہ جاتی رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے شعیب، اس قدر کیوں روتا ہے؟ جنت کے شوق میں یا دوزخ کے ڈر سے؟ عرض کیا، پروردگار، تیری لقاء کا خیال کر کے روتا ہوں کہ جس وقت آپ کا دیدار ہوگا نہ معلوم میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ ارشاد ہوا، تجھ کو ہماری لقاء یعنی دیدار مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی واپس کر دی، اللہ اعلم۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے کنبے کے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کا خیال آتا ہے، ورنہ ہم آپ کو سنگسار کر ڈالتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔